बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 804 के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आज यकम सितंबर 2025 मेरा और आपका ये पहला रब्ता, पहला कनेक्शन। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि SCO कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पहुंचे हैं। वहाँ पर एक थोड़ा सा क्लिप दिखाऊंगा कि हमारी कितनी इज्जत है, आप देखकर ही अंदाज़ा कर सकेंगे। दूसरी खबर के राना सनाउल्लाह ने जो इमरान खान को धमकी दी कि वो 14 साल जेल में सज़ा काटेंगे, तो उसके जवाब में मुनीब फारूक, आप जानते हैं कि किन के करीब हैं वो, उन्होंने फिर क्या जवाब दिया है आगे चलकर इस वाले से भी आपसे डिटेल शेयर करता हूँ। और तीसरी खबर के इस वक्त जो पंजाब में सूरत हाल है, लोग सैलाब में डूबे हुए हैं, मुख्तलिफ लोग इदारे उन लोगों के लिए इमदाद के पैकेज लेकर जा रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। तो गवर्नमेंट उन पर यानी पंजाब गवर्नमेंट उनको रोक रही है, और उन पर अगर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा का यानी तस्वीर नहीं है तो फिर मसला है। आगे चलकर मैं कोशिश करूंगा कि अहम तरीन एक गुफ्तगू है जो वो लीक हुई है व्हाट्सएप चैट से, तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि वो सुनवा सकूं। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि SCO कॉन्फ्रेंस यानी बहुत बड़ी मीटिंग वर्ल्ड की, ये चाइना के इंतजाम में जारी है। वहाँ दुनिया भर के अमेरिकन मुखालिफ जो ममालिक समझे जाते हैं वो इकट्ठे हैं। रशिया है, इंडिया है, चाइना है, शिमाली कोरिया है, दीगर कंट्रीज़ हैं। तो वहाँ पर पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कर रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़े मामला डिस्कस होने हैं मुस्तकबिल के हवाले से, जो कि ट्रंप ने दुनिया को टैरिफ वार में पहले धकेला और उसके बाद यूक्रेन जंग को लेकर रशिया पर जो पाबंदियां आयद की, चाइना पर ट्रेड के हवाले से पाबंदियां आयद की, इंडिया पर ट्रेड वार छेड़ी। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ये तमाम कंट्रीज अब यकजा हो चुके हैं, इकट्ठे हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर मामला सेट किए जा रहे हैं। यानी ये वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, किस तरीके से अमेरिका का मुकाबला करना है, किस तरीके से अमेरिका का डॉलर जो है उसकी तबाही पड़नी है, और किस तरीके से ये कंट्रीज आपस में ट्रेड करते हैं। इस हवाले से भी वहाँ मामला डिस्कस हो रहे हैं। पाकिस्तान अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने जैसे कल मजाक खेज गुफ्तगू चीनी लोगों के साथ की कि उनकी पार्टी जो है पाकिस्तान में वो करप्शन से पाक है, तो दुनिया पहले ही हमारे ऊपर हंसती है। इस किस्म के बयानात वहाँ पर जारी है। मैं एक क्लिप दिखाऊंगा कि नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन आपस में बिल्कुल घुल मिल चुके हैं। नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन गुजर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं, और किस तरीके से उन्होंने इनको इग्नोर किया है। कसम से हर पाकिस्तानी का दिल दुखा होगा ये मनाजर देख करके, हमारे वजीर आजम की इतनी ताकत, उसको इग्नोर किया जाए, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि इनके साथ कितनी ताकत है पाकिस्तानी अवाम की। आइए ये क्लिप देखते हैं। आपने देख लिया कि किस तरीके से उन्होंने इग्नोर किया। यकीन करें नींद नहीं आई इस क्लिप को देख करके। हमारी इतनी इज्जत, इतनी वैल्यू, इतनी बड़े प्लेटफॉर्म पर हमें सोचना चाहिए
کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں اور دنیا ہمیں ساتھ لے کر چلنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے، اس طرح اگنور کیوں کر رہی ہے۔ اور نریندر مودی کو جھپیاں پا کر یہ ولادیمیر پوٹن جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف ہو کیا رہا ہے، جو لوگ سیلاب میں ڈوب گئے ہیں، گورنمنٹ بھلے جتنی پیمانے پر جا کر ان کی امداد کر رہی ہے، جو فلاحی ادارے ہیں وہ جب کام کر رہے ہیں، ان کی امداد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو مریم نواز کی تصویریں جن کے بیگز پر نہیں ہیں ان کے خلاف ایکشن ہے، ان کو روکا جا رہا ہے۔ ایک چیٹ جو کہ میں کہہ رہا تھا کہ واٹس ایپ چیٹ ہے، وہ میں آپ کو سنواؤں گا، لیک ہوئی ہے، تو اب وہ لوگ بھی ان سے تنگ آ چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ڈرامے بازی کی ہے وہ آگے چل کر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک اور کلپ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے پنجاب پولیس بنا رکھا ہے، ان اداروں کو، کیسے ان اداروں کو یعنی یہ تذلیل کر رہے ہیں ان کی۔ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ میں جوانوں پر تنقید نہیں کروں گا، نہ کہ مریم پر تنقید کروں گا، میرا کام تھا آپ کو دکھانا، اور اسی صورتحال سے تنگ آ کر جو واٹس ایپ چیٹ ہے اس میں بھی آپ کو سنواتا ہوں کہ اس ادارے کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تھک چکے ہیں ان سے۔ آئیے یہ سنتے ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سر آپ کی شہر کی جو ٹک ٹاکر ہے اس کی بغیرتی کی لمٹ دیکھیں۔ آج مجھے انسسٹ کر کے ایک جیلم کی ٹیم لے گئی جی کہ ہم نے سیل کوٹ اور پلس جانا ہے، لیٹس ہیو اے راؤنڈ آف اٹ۔ میں نے منع کیا، میں کہا یار ابھی تک پانیاں نہیں جاتے، لیکن تو سڑک کے نہیں جی ہم نے پلان کیا ہوا ہے، چلیں وزیر آباد تک کی صحیح، سدوکی تک کی صحیح، اس سے آگے ہم سمڑیال تک چلے جاتے ہیں جہاں تک جا سکتے ہیں۔ ونس وی ہٹ وزیر آباد، ادھر ہمیں روک لیا گیا اور کہا گیا کہ آپ فلڈ ڈونیشن کے لیے آئے ہیں یا فلڈ ریلیف کے لیے آئے ہیں، آپ آگے نہیں جا سکتے، بیکاز انسٹرکشنز یہ ہیں کہ جب تک مریم کا تصویر یا نام آپ کی ڈونیشن پہ نہیں ہوگا وہ آپ کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑا اس کو کہا میں نے، لیکن یہ سیڈ کی جی نہیں، آپ تلاشی دیں گے۔ میں کہا ڈیئر ناٹ ٹو ٹچ، ٹھیک ہے۔ پھر میں گاڑی سے اترا، میں نے اپنے وہ ٹک ان کیا ہوا تھا سارا کچھ، میں I told him in a clear tone، میں کہ you dare to touch me and touch my car and touch my team, you are going to have it۔ خیر ڈرپوک پولیس والا تھا، باقی لڑکے بھی نکلے باہر، دنیا بھی کٹھی ہو گئی اور اٹ واز اے میلہ بن گیا۔ لوگوں نے کہا کہ سر آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، یہ اتنا ماریں گے آپ کو، اتنا ماریں گے آپ کو کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ ان کا سر ہمیں خوار کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ اب بعد میں آ جائیں ہمارے پاس، اور بھر بھر کے لوگ گالیاں دے رہے تھے۔ یہ سٹیج آ گئی ہے سر، آپ نے سن دس لیا سٹیج ہیز کم کہ کہ خود تو کچھ کر نہیں سک رہے، اس سسٹم اور کا جو لوگ بوجھ کر جو رہے ہے، ہیں ان کو یہ کرنے نہیں دے۔ کھانا کتنی بھاری لگ رہا ہے۔ شیم اینڈ شیم ایٹ دا سسٹم پارٹ کی آف ٹنکیاں جو ہے آر گورنمنٹ، وہ بالکل بوتھ بوجھ بن ملٹری چکی ہیں، بوتھ سول۔ اور یہ واٹس ایپ چیٹ میں مکمل انفارچونیٹ ہے، ڈسکشن جاری بہت ہے، انفارچونیٹ ہے سر ابھی اس ملک جس میں جو طریقے کچھ ہو سے رہا ہے۔ امداد کرنے السلام والے علیکم۔ لوگوں کی تذلیل ہو رہی ہے۔ تو آگے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رانا ثناء اللہ نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے ڈیرے پر دستی سزائیں دی گئیں، 30 10 20 40 سال کی، یعنی جی ایچ کیو سے بھی بڑا کیس بنایا گیا جو رانا ثناء اللہ کے ہاں ہوا فیصل آباد میں، ان کے گھر پر حملہ۔ تو اب جو ہے رانا ثناء اللہ نے عمران خان کے اس بیان پر جو فیلڈ مارشل کے خلاف انہوں نے دیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اصل گیم کے کھلاڑی جو ہے عمران خان اور یعنی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو اس میں رانا ثناء اللہ نے عمران خان کے حوالے سے ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر کہا کہ وہ اب 14 سال جیل کاٹیں گے، سزا کاٹیں گے۔ تو اس کے جواب میں جو سسٹم کے یعنی ان
لوگوں کے قریب سمجھے جانے والے صحافی ہیں منیب فاروق صاحب، جسے منا کہتے ہیں، تو انہوں نے پھر ٹی وی پروگرام میں رانا ثناء اللہ کو کھری کھری سنائی ہے، یا اشاروں میں ان کی اوقات بتا دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ 14 سال کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو 14 منٹ سیکنڈ کی یعنی کا پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے 2 سال، 4 سال، 1 سال، 14 منٹ، 10 سیکنڈ، 14 سیکنڈ، 4 سیکنڈ میں معاملات بدل سکتے ہیں۔ تو انہوں نے رانا ثناء اللہ کے تمام باتوں کی یعنی نفی کی ہے اور تمام باتوں کا جواب دے دیا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ علی ماں خان اور سلمان اکرم راجہ نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ اور سینیٹر اعجاز چودھری کی بیگم نے سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے، یہ بھی ایک خبر تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ مزید آنے والے